اس ٹاپک میں میں ایک بندے کو جو ہے وہ اپریشیٹ کروں گا جس کا نام ہے آزاد چائے والا. وہ مجھے جو سب سے کامن سوال پوچھا جاتا ہے یہ میرے کال سینٹر کو پوچھا جاتا ہے کہ کون سا اسکل ہے جس کا سب سے زیادہ اسکوپ. آزاد چائے والا وہ اسکلفل لیبر کی بات کرتا ہے, وہ اسکلفل پرسن کی بات کرتا ہے. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو چائنیز گرو, مائی سیلف شازیب خان. دوستو, پاکستان میں روز بروز یعنی پاکستان کی کہانی بے روزگاری یعنی پاکستان میں مس یوز آف مین پاور ہو رہا ہے, اور پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 22 کروڑ 40 لاکھ ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. اس میں ینگ پاپولیشن کی اگر ہم پرسنٹیج کی بات کی جائے تو وہ 70% جو ہے وہ ینگ جنریشن ہے. یعنی پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال ابروڈ جا رہے ہیں اچھی روزگار کے لیے, اور پاکستان کا جو اسکلفل طبقہ ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو ان سارے سوالوں کا جواب اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجیے گا, یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. ڈیولپ کنٹری میں انڈسٹریلائز سسٹم ہے ان کا. اگر ایگریکلچر سسٹم دیکھیں, مینوفیکچرنگ دیکھیں, آئی ٹی دیکھیں, ان کا جتنی بھی جو ہے انڈسٹریز ہے ان میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے, ان میں مین پاور کو استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے, اگر ہے تو وہ بڑا لو ہے. اس وجہ سے پاکستان میں بے روزگاری جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ انکریز ہوتے جا رہی ہے, لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. اور اگر لوگ بے گھر ہو رہے ہیں تو اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہے, کیونکہ اس سے نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی پر پڑتی ہے, پاکستان کی سوسائٹیز پہ پڑتی ہے. کاز آف مین پاور مس یوز, یعنی اس کی پہلی وجہ یہ ہے ایجوکیشن سسٹم. پاکستان میں ایک مخصوص طبقے کو ایک زبردست یعنی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے, اور دوسرے طبقے کو جو بڑے پیمانے میں ہیں ان کو صحیح طرح سے تعلیم نہیں دی جا رہی ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی جو ہے وہ گریجویٹ کرتا ہے, یعنی ہر سال پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گریجویٹ ہوتے ہیں, اس حساب سے پاکستان میں جاب جو ہے وہ بڑے کم پرسنٹیج سے کریٹ ہوتے ہیں. یعنی 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ گریجویٹ ہوتے ہیں, تو اس کے مقابلے میں پاکستان میں 1000 2000 یا اگر ہم بات کریں 10,000 15,000 تک جاب آتی ہے. اور ان کی اگر ہم ریشیو کی بات کریں تو 85% لوگ جو ہے وہ روزگار ان کو نہیں ملتی, ان کو اپنی پسند کی جو ہے وہ جاب نہیں ملتی. پہلی وجہ تو یہ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم میں امپرومنٹ لانی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسکلفل یعنی لوگوں کو اسکل سکھانے چاہیے. یعنی دنیا میں ڈیجیٹلائز سسٹم آ رہا ہے, ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو رہی ہے, لوگ فری لانسنگ کی طرف جا رہے ہیں, لوگ جو ہے وہ مختلف آئی ٹی سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں. تو پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پاکستانی پیپل یعنی ینگ جنریشن کو اسکل سکھائے. ان اسکل اگر وہ سیکھیں گے تو اس سے پاکستان کی اکانومی میں پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. جب پاکستان میں پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا ان ایجوکیشن اور اسکلفل پیپل سے یعنی ینگ جنریشن سے, تو اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گروتھ کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ جو ہے وہ روز بروز انکریز ہوتے جا رہی ہے. اگر لوگ ان امپلائڈ ہے یا لوگ جو ہے وہ امپلائڈ بھی ہے تو ان کی مطابق ان کو ویجز یا سیلری نہیں دی جا رہی ہے. یہ بھی پاکستان کا بڑا اہم ایشو ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سسٹم کو امپروو کرے تاکہ لوگوں کو ان کی معیار کے مطابق یعنی ویجز دی جا سکے, ان کو سیلری دی جا سکے, تاکہ وہ اپنی فیملی کو صحیح طرح سے پال سکے. تیسری بات, یہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کا سسٹم یعنی ٹیکنالوجی پاکستان میں صحیح طرح سے لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہے, صرف سوشل میڈیا تک یہ محدود ہے. آج کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا جو ہے یہ تقریباً 2020 یا 21 کی بات ہے کہ انڈیا میں 104 بلین سے زیادہ یعنی $104 بلین سے زیادہ وہ پیسے جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر سے کماتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم سعودی عربیہ کی بات کی جائے کہ وہ تیل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان کی جو ہے وہ $100 بلین ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئی ٹی سیکٹر کتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. اگر ہم پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کو امپروو کریں تو اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گروتھ کرے گی. اگر وہ گروتھ کرے گی تو اس سے پاکستان اکانومی پر پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. اس سے پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو ہے لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی ہوگی, اچھی سڑکیں بنیں گی, برج بنیں گے, اس سے پارکس بنیں گے, یعنی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انکریز ہوگی, لوگوں کو اچھا روزگار بھی ملے گا. اس ٹاپک میں ایک بندے کو جو ہے وہ اپریشیٹ کروں گا جس کا نام ہے آزاد چائے والا. وہ اسکلفل لیبر کی بات کرتا ہے, وہ اسکلفل پرسن کی بات کرتا ہے. آج جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ گریجویٹ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے وہ اسکل نہیں ہوتا. وہ کہاں پر کسی جگہ پر کمپیٹ نہیں کرتے. جب بھی جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس اسکل نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ تھیوری پڑھی ہوتی ہے, ان کو صرف وہ ہی سمجھ میں آتا ہے, لیکن پریکٹیکل ورک جو ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو مین پاور مس یوز ہے اس میں لوگوں کو جو اسکل سکھائے. اسکل اگر ان کو سکھائیں گے تو اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گروتھ کرے گی. اس سے لوگ جو ہے وہ باہر نہیں جائیں گے, اپنے ملک میں رہیں گے. اس میں جب وہ اپنے ملک میں رہیں گے تو اس سے وہ پیسہ کمائیں گے, وہ خرچ کریں گے, وہی اپنے ملک میں جو ہے استعمال ہوگی. تو اس طرح یہ روٹیشن جو ہے وہ چلتی رہے گی اور پاکستان کی اکانومی گروتھ کرے گی, اور پاکستان میں جو مین پاور مس یوز ہے اس کو جو ہے اس میں کمی آئے گی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پروموشن اور ایکول اپرچونٹی, یعنی پاکستان میں جو ہے وہ لوگوں کو ان کی مطابق جو ہے وہ اپرچونٹی نہیں ملتی. فیوریٹزم ہے, یہاں پر جو ہے کرپشن ہے, یہاں پر لوگ جو ہے پروفیشنل لوگوں کو صحیح طرح سے ان کے حساب سے سیلری نہیں دیتے. اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں.
یہ پاکستان کے لیے بڑی نگیٹو بات ہے کہ لوگ یعنی پروفیشنل لوگ جو ہے وہ اپنے ملک سے کسی دوسری ملک جا رہے ہیں روزگار کے لیے. اگر آپ کو یاد دلاؤں کہ جب ورلڈ وار 2 ہوا تھا تو اس ٹائم ورلڈ وار 2 کے بعد جرمنی کو جو ہے وہ اسکلفل لیبر کی بڑی ضرورت تھی. تو وہ دوسرے ممالک سے یعنی پاکستان کو بھی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اسکلفل لیبر دیجیے گا. اسکلفل لیبر جو ہے وہ کتنی اہم ہوتی ہے ایک اکانومی کے لیے کہ وہ اس کو بلڈ کرتی ہے, کیونکہ اس میں لیبر شامل ہوتے ہیں, اس میں ٹیکنیکل لوگ شامل ہوتے ہیں, ان میں طرح طرح کی جو ہے ٹیکنیکل اسکلفل پرسن شامل ہوتے ہیں. وہ ایک اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اگر آپ ان کو صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کریں گے تو اس سے پاکستان کی اکانومی بڑا امپیکٹ کرتی ہے.